سلوک راستے کو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک موٹر وے بنا اور موٹر وے اسلام آباد تک جا رہا ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ شارع اسلام آباد ہے، لیکن اسلام آباد نہیں، یہ اسلام آباد تک جا رہی ہے، یہ روڈ منزل آپ کی اسلام آباد ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک شارع بنائی، ایک سڑک بنائی، اس سڑک کا نام رضا رکھا ہے، رضا، شارع رضا۔ جو اس سڑک کے اوپر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی سڑک کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، اس کو سالک کہتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کی سڑک پر چلنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کی منزل کیا ہوئی؟ کیونکہ سڑک کا نام کیا ہے؟ شارع رضا، تو اس کی منزل کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا۔ اس کی منزل کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا۔ اور اللہ کی رضا سے بالکل متصل جو منزل ہے، جو سڑک ہے، اس شارع کا نام ہے شارع لقاء۔ کیا ہے؟ شارع لقاء۔ ایک ہے شارع رضا، ایک بالکل متصل سڑک جس کا نام رکھا ہے شارع لقاء۔ شارع رضا کے بعد فوراً شارع لقاء کے اوپر ملاقات بھی تو کرنی ہے نا، لقاء کہتے ہیں ملاقات کرنے، اور ملاقات کرنے کے لیے کوئی استقبال کرنے کے لیے کھڑا بھی ہونا چاہیے نا، صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس شارع لقاء کے اوپر آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شارع رضا آپ نے کراس کی، منزل پر پہنچے، ویسے ہی شارع لقاء پر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ لیکن اس شارع رضا کے اوپر جو سب سے زیادہ اور زبردست رکاوٹ ہے نا اس پر چلنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ سستی کی رکاوٹ۔ سالک کو سستی پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سستی کرتا ہے، بہت زیادہ سستی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس سڑک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، شارع رضا کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو منزل پر پہنچ نہیں سکتا اگر وہ سستی ترک نہ کرے۔ سستی سب سے بڑی رکاوٹ ہے رضا کی منزل پر پہنچنے کی۔ بھائی ہم نے ایک سفر طے کیا، مثال کے طور پر ہم نے گوگل میں اس کو تلاش کیا، بھائی 6 گھنٹے کا سفر ہے، صحیح؟ اب ہماری سستی، ہم گاڑی سلو چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے رکتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور اس سفر کو 13-14 گھنٹے کا بنا دیتے ہیں۔ جب ہم منزل پر پہنچتے ہیں تو برا حال ہوا ہوتا ہے، چڑچڑاپن، تھکان، کھانا پینا نہیں کھایا ہوا تو پیٹ خراب، بہت ساری چیزیں ہوئی ہوتی۔ منزل پر تو پہنچے، لیکن اس کا بعد حالت کیا ہو رہی ہے؟ تو اپنی سستی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کنڈیشن، اپنی سستی کی وجہ سے وہ کیفیتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی سستی کو دیکھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے پر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ حالانکہ وہ بہت پیارا راستہ ہوتا ہے۔ ہر راستہ، دنیا کا ہر راستہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے،
آپ جس سفر کے اوپر چل رہے ہو روحانی سفر کی یاد دلاتا ہے. ظاہر کے سفر کی مشقت برداشت نہیں کرو گے تو روحانی سفر کی مشقت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ کیسے برداشت ہوگی بھائی؟ وہ کیسے برداشت ہوگی؟ یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے معاملات خراب ہوئے ہوتے، اسی لیے سالک کو چاہیے کہ اپنی سستی اس راستے کے اندر سے ختم کر دے. اگر سست میں رہا، سستی کے اندر رہا، تو کبھی بھی اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا، خام خیالی کے اندر ہی رہے گا. یہ اپنے دل کو رنگنا چاہتا ہے اللہ کے رنگ کے اندر. بھائی سالک تو اس لیے سفر کر رہا ہے نا اس راستے کے اندر کہ وہ اپنے قلب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، اللہ کے عشق کے اندر اپنے قلب کو رنگ دے. وہ تو اس لیے سفر کر رہا ہے. اس سفر کو طے کرنے کے لیے اور اپنے قلب کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے ایک پروسیس ہے، کچھ اسباق ہیں. وہ اسباق دیے جاتے ہیں، اور اگر سالک ان اسباق کو کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رنگ کے اندر اپنے قلب کو رنگ رہا ہوتا ہے، اور کسی وقت وہ اللہ کے رنگے ہوئے رنگ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے اندر. پھر اس کے قلب کو اللہ کی رضا کا رنگ لگایا جا رہا ہوتا ہے. اس کے دل کو اللہ کی رضا کا رنگ لگایا جا رہا ہوتا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایسا راستہ عطا فرمایا ہے کہ جو سالک اس راستے پر چلے گا، مطلب اسباق جو انہوں نے ترتیب دی ہے، جو سالک اس راستے کے اوپر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وصل ہو جائے گا، دور نہیں رہ سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یہ راستہ موصل ہے، پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک. کوئی بندہ دور نہیں رہ سکتا. اس لیے سالکین کے ذہن کے اندر ایک بات ضرور شیطان ڈالتا ہے، وہ کیا؟ یار اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تعلق قائم کیے ہوئے تبدیلی نہیں آ رہی، کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے، وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے، چینج ہی نہیں ہو رہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ کسی اور طرف لے کر مت جاؤ، ذہن کو اپنی ذات کی طرف لے کر جاؤ. کیونکہ حضرت علاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے تحت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جو راستہ عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی ذات سے وصل کروانے والا ہے. تو اگر سالک اسباق صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو ضرور بضرور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وصل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، یہ اسباق صحیح نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے اسباق کے اندر سستی کر رہا ہے. اگر اسباق صحیح کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اس کو راستے پر لگایا ہے یہ ہلکے ہلکے چلتے 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 اللہ کی ذات تک ضرور پہنچ جائے گا، وہ ضرور پہنچ جاتا ہے. ایک دنیا کے عظیم ترین حکیم، جو دنیا کا سب سے بڑا حکیم، وہ آپ کو کوئی نسخہ دے دے اور آپ جیب میں ڈال کر گھومتے رہو اور اس نسخے کو استعمال ہی نہ کرو، اور پھر اس کو آ کر بولو کہ بھائی میں ان کو تو آپ کے نسخے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ بولے گا نسخہ کہاں ہے؟ بولے جیب میں ڈال کر گھومو. کیسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو استعمال کرنے سے ہوگا نا بھائی.
استعمال کرو گے تو فائدہ ہو. اسی لیے مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک، یہ جو سلوک راستہ ہے نا، جو سالک اس راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اس کے قلب کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اور سالک کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ سکون نہیں آ رہا. ارے یہی تو علامت ہے تو سلوک پر چل گیا ہے بیوقوف، اسی لیے تو سکون نہیں آ رہا تجھے. اضطرابی کیفیت تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے اور اللہ نے پیدا کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سلوک کے راستے کے اوپر چل گیا ہے. اگر تیرے ذات کے اندر، تیرے دل کے اندر سکون آ جائے تو اس کا مطلب ہے تو اس راستے سے دور کر دیا گیا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گا. اضطرابی کیفیت پیدا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انعام سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلوک کے راستے پر چڑھا دیا ہے، اسی لیے اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. جس کے جسم کے اندر بخار آتا ہے نا تو اس سے پہلے حرارت آتی ہے، سمجھ گئے؟ اور حرارت بندے کو اضطرابی کیفیت میں لے کر آ جاتی ہے. تو جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی محبت ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اضطرابی کیفیت پہلے لے کر آتے ہیں اور پھر اور زیادہ بے چین کر دیتے ہیں اس کو. یہ اللہ کی محبت کا بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو جسم کا بخار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کا بخار. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عشق کے پر ایسے لگائے تھے ان کو، ان پروں کے ساتھ جب چاہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اڑ کر جب چاہتے تھے حاضر ہو جاتے، ایسے عشق کے پر لگائے تھے. اور پیٹرول کہاں سے لیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. بھائی کوئی جہاز پیٹرول نہ لے تو اڑ سکتا ہے؟ کوئی پرندہ بھوکا رہے اڑ سکتا ہے کیا؟ وہ پیٹرول اللہ کی محبت کا، اللہ کا عشق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیا کرتے، اور پھر ان کی پرواز ویسے ہی ہوا کرتی. ان جیسی پرواز کسی کو عطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ میں بتا دوں آپ کو. ان جیسی پرواز نہیں عطا ہو سکتی. ہم تو تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھنا پڑے گا مجھے اور آپ. تین قسم کے لوگ تھے. ایک تھا ایک منافق، ایک قسم منافقوں کی تھی، اور ایک کافروں کی تھی، اور ایک ایمان والوں کی تھی. یہ تین قسم کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات حالات کو لے کر آتے تھے، اس لیے لے کر آتے تھے کہ ان حالات کے ذریعے سے منافقوں کے اندر شک اور بڑھ جائے گا، اور کافروں کا انکار اور بڑھ جائے گا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. یہ حالات اس لیے لے کر آتے تھے. خندق کھودی جا رہی ہے. عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبریاں سنا ہے. خندق کھودی جا رہی، پیٹ کے اوپر بھی پتھر، پیٹھ کے اوپر بھی پتھر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
پیٹ پر پتھر فقر کی وجہ سے، پیٹھ پر پتھر خندق کھودنے کی وجہ سے. اور صحابہ کرام ان حالات کے اندر بھوکے رہ کر کام کرے جا رہے ہیں، خندق کو کھودے جا رہے ہیں اپنے نبی کے حکم کے اوپر. ایک چٹان آ گئی، چٹان ہی نہیں ٹوٹ رہی. صحابہ کرام کی کدالیں ٹوٹ گئی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خود اتروں گا اس چٹان کو توڑنے کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چٹان کو توڑنے کے لیے اترے اور بولا کدال دو. کدال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مارا ہے ایک چنگاری تیزی سے نکلی اور چٹان کے ایسا ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ بھئی مجھے کیسر اور کسرا کے محلات دکھائے گئے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ فتح کروائے گا. بھئی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں منافق کیا بول رہے ہیں؟ کھانے کو ہے نہیں، پہلے اللہ سے خوراک تو مانگ لو. کیسر اور کسرے کے محلات خامہ خائی میں کہانیاں سنا رہے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ منافقوں کی زبان تھی. منافقوں کا شک بڑھا، کافروں کا انکار بڑھا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا. ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا ہمارے نبی نے کہا ہے، ایسا ہی ہو جیسا نبی اطلاع دے رہے ہیں، جیسا نبی کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو کر رہے گا. تو مسلمان ایمان والے کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں، توبہ کے لیے آتے ہیں، قرب کو بڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. بھائی مجھ سے دور کیوں ہو گیا تو میرے بندے؟ اب تیرے اوپر حالات لے کر آ رہا ہوں، اس کے ذریعے سے تجھے اپنے قریب کروں گا، پیار کرنا چاہتا ہوں تجھ سے، محبت کرنا چاہتا ہوں. بھائی باپ جب دیکھتا ہے اپنے بیٹے کہ وہ بے قرار ہو رہا ہے تو باپ بھی تھوڑی سی ہلکی سی سزا دیتا ہے نا. اس کا مقصد اپنے آپ سے دور کرنا نہیں ہوتا بچوں کو، بلکہ اور قریب کرنا ہوتا ہے کہ بیٹا تم مجھ سے دور جا رہا ہے. یہ موبائل جو تم نے لیا ہوا نا اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گیا، یار موبائل نہیں دوں گا تجھے. جا بیٹا بولتا ہے یار یہ کل جائیداد جو میری موبائل تھی وہی لے لی انہوں نے. اور وہ پھر باپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، پھر باپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے. باپ بولتا ہے یار اب یہ تھوڑا سدھر گیا، چلو اس کو بیٹا دیکھ موبائل تو دے رہا ہوں میں تجھے، اب ایسے نہیں کریے جیسے پہلے تو کرتا تھا. اور ماں بیوی کو بول رہا تھا اب تو نہیں دوں گا اس کو، کبھی بھی نہیں دوں گا، لیکن جیسا ہی بیٹے سامنے آتا ہے فوراً بولتے ہیں یار اس کو دے دینا چاہیے، یہ اب نہیں کرے گا. یہ پیار بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باپ نے عمل کیا یہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے کیا تھا، دور کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایمان والے کے اوپر جو حالات لے کر آتے ہیں وہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، دور کرنے کے لیے کبھی بھی لے کر نہیں آتے. کہ تیرے اوپر جو حالات آئے توبہ کر کے میرے قریب آ جا، دور مت بھاگ جائیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیار دیکھا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر گود میں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اوڑھنی بھی ڈال دیتی ہے اور پھر تھوڑی رکھ دیتی ہے پیار سے اور پھر دبا بھی دیتی ہے اس طریقے سے اور چپکا لیتی ہے اور پھر پیار بھی کر رہی ہوتی ہے. پیارا بچہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ تو ایک ماں یہاں کی ہے جو اس طریقے کا عمل کرتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرتا ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ 70 تو ایسے مثال کے طور پر یوز ہو رہا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے محبت کی. وہ کیا کرتا ہوگا میرے اور آپ کے لیے؟ آپ سوچے تو صحیح، جب میں اور آپ واپس کرتے ہوں گے، صلح کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جاتے ہوں گے، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ ارے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسی طریقے سے یقین کیا کرتے تھے کہ یہ حالات جو آئے ہیں
ان حالات کے اندر اللہ نبی کی زبان سے جتنے سنگین حالات آئے اتنے ہی سنگین حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کی زبان سے خوشخبریاں نکلوائی ہیں کہ میرے نبی کی زبان کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ان حالات کی ہوتے ہوئے یہ یقین کرتے ہیں حالات کے اوپر کہ یہ اتنے برے حالات آئے نہیں کیسے، تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. نبی کی خبر کا مدار جو ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے، یاد رکھیے. نبی کی خبر کا مدار یقین کے اوپر ہے اور دین کی خبر کا مدار حکم پر ہے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عمرے کا احرام باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمرہ کریں گے. وہاں کفار داخل نہیں ہونے دے رہے، بول رہے واپس جاؤ. اور مشرکین کی ساری شرائط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ چلو واپس جائیں، ہم کسی اور وقت آ کر عمرہ کریں گے. اور صحابہ کرام کا دل ہی نہیں چاہا کہ ہم واپس جائیں. غمگین ہے اندر سے. اس کیفیت کے اندر صحابہ کرام واپس ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کے اندر آیت نازل کر رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے بہت بڑی فتح دے دی ہے. سمجھیں، بہت بڑی فتح دے. اب آپ اس سارے واقعات کو جائزے کے اندر لے کر بیٹھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حالات کے اوپر تیرا یقین نہ بنے، اسباب کے اوپر تیرا یقین نہ بنے. ان اسباب اور حالات سے اپنا یقین ہٹا کر میری ذات کے اوپر بنا، میری ذات کے اوپر بنا. یہ سارا کام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ صرف میرا اور آپ کا یقین بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ صحابہ کرام کی جماعت کو ٹیسٹنگ کے اوپر جو لگایا ہے، جو ان کا امتحان لیا ہے، وہ اس کڑے امتحان کے اندر، اس کڑے مصیبت کے اندر، آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن گئے. ارے میرے ساتھیو، اگر صحابہ کرام کی اتباع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فہرست میں داخل کر دیں گے، داخل کر دیں گے. تو مین چیز کیا ہے؟ مین چیز ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کا بنا. ٹھیک ہے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، بنتا چلا جائے گا، تو میرے اور آپ کے اندر سے یقین جان مخلوق کے اوپر سے نگاہ ہٹتی چلی جائے گی، غیروں کا یقین نکلتا چلا جائے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو حالات آتے نا، یہ حالت اغیار کے کسی عمل سے نہیں آتے. جس طریقے سے چوپایوں کے عمل سے کائنات کے اندر تغیر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کافروں کے کسی عمل سے بھی کائنات کے اندر تغیر نہیں ہو سکتا ہے. کائنات کے اندر تبدیلی آئے گی تو ایمان والے کے عمل سے آئے گی، ایمان والے کے عمل کے بگاڑ سے آئے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کائنات کے اندر تبدیلی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں نازیبہ کلمات یوز کرتا ہے، تو جو نازیبہ کلمات جس نے یوز کیے ہیں اس کو تو ہم بول رہے ہوتے ہیں. ارے کبھی بیٹھ کر یہ سوچا ہے، دیکھا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کون سی بدعملی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان چلی ہے ایسی؟ ہمارے اندر ایسی کون سی کمی ہو گئی ہے؟ ہمارے تعلق کے اندر اللہ سے، اللہ کی ذات سے
اللہ کے رسول کی ذات سے، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم کی ذاتوں سے تعلق کے اندر کیسی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں غلط زبان یوز کر رہا ہے؟ اس کی جرات نہیں ہو سکتی. کیونکہ حالات کے بگاڑ کے وقت ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ حالات کے بگاڑ کو اپنے عمل کا قصور سمجھ رہا ہوتا تھا. یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس پر ڈالنا شروع کر دیا، اس پر ڈالنا شروع کر دیا، اس پر ڈالنا شروع کر دیا. یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذاتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم سے کون سی بدعملی ہو رہی ہے. یہ تو ان کی زبان چلی ہماری بدعملی کی وجہ سے، ورنہ ہمت نہیں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہہ سکتا. تو ہماری بدعملی کی وجہ سے ایسا ہوگا. کائنات کے اندر جو بھی تغیر ہو رہا ہے یاد رکھیے گا ایمان والے کے براہ راست عمل سے ہو رہا ہے. یہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے، سمجھ گئے میری بات. کائنات کے اندر جو بھی تغیر ہو رہا ہے ایمان والے کے اپنے عمل سے ہو رہا ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے سپیریئر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حقیر جان رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو. یہ بہت بڑا بدعمل ہے یہ ہمارا. ساتھیوں کے اندر مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر غزوات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم واپس آئے. ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کارگزاری سن رہے تھے اور وہ کارگزاری سنا رہے تھے کہ بھئی اس طریقے سے ہاتھ کٹ گیا. اتنی دیر میں دسترخوان بچھانے کا انتظام ہو گیا اور یہ صحابی دور ہونا شروع ہو گئے کہ میرے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دیکھیں گے تو گن کھائیں گے، اس لیے میں دور ہو جاتا ہوں اور وہ آرام سے کھانا بیٹھ کر کھا سکیں. یہ دوسروں کی فکر کر رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بھاپ لیا، کیا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا امیر المومنین میرے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے اور صحابہ کرام کے لیے کھانا لگ گیا ہے. تو اب اگر صحابہ کرام یہ دیکھیں گے تو میرے سے گین کھائیں گے. میں نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ کہ میں دور ہو جاؤں اور وہ آرام سے کھانا کھا سکیں. ان کی فکر ہے مجھے. تو یہ سمجھنا، یہ واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی محبت اور قرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایمان والے سے قرب کیسا ہونا چاہیے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایمان والے کی تحقیر نہیں ہونا چاہیے، ایمان والے کا قرب کیسا ہونا چاہیے. اب یہ قرب پانے کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، میں امیر المومنین اور جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تم اپنا یہ ہاتھ پورے کھانے کے اندر نہیں ڈالو گے اور نکالو گے نہیں، اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھائیں گے. ڈالو اور نکالو اور یہی کھانا ہم لوگ کھائیں گے. وہاں تو امیر المومنین کا جو حکم ہوتا تھا اس کی حکم ادھوری نہیں ہو سکتی تھی.
حکم و دلیل نہیں ہو سکتی. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو ہاتھ اس کا اللہ کے راستے میں کٹائے، جب وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت میں بھیج دیا اور وہ جنت کے اندر ہے، وہ جنت کا حصہ بن چکا ہے، تو جس جسم کا حصہ جنت کا حصہ بن چکا ہو تو وہ پورا جسم جنتی نہیں ہوگا؟ یہ جنتی بیٹھا ہوا ہے میرے اور آپ کے سامنے. پورا ہاتھ ڈلوایا ہے، اب بولا کھانا کھاؤ، پھر سب نے کھانا کھایا. اب یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے؟ ایک مسلمان کو قریب کرنے کے لیے، قرب پیدا کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. ہم گن کھاتے، ہم گن کھا رہے. تو مسلمان کا قرب اتنا زیادہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. یہ کام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اور جو مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہت گہرا جملہ ہے. اس لیے بھائیوں، آپس میں ساتھی ایک دوسرے سے محبت تو کریں، پیار تو کریں، لیکن تحقیر نہ کریں. کسی سے کسی کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے. کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون کتنا اعلیٰ ہے، کون کتنا ادنا ہے، تو وہاں جا کر معلوم چلے گا. اس لیے حقارت کی نگاہ سے دیکھو نہیں، حقارت کی نگاہ سے اس کے ساتھ چلو نہیں، حقارت کی نگاہ سے اس کے دل کے، اس کی ذات کے اعتبار سے دل کے اندر گمانت بناؤ نہیں. یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں، یہ تو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں. اس وقت یہ اللہ کے حکم پر فیصلہ کرے گا یا اپنے نفس کے ساتھ چلا جائے گا؟ نفس کو ہتھکڑی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. نفس بڑا شرارتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی غذا نار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سارے لطائف مل کر اگر اس کا بائیکاٹ کر دے تو اس کو غذا نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس کو ہتھکڑی لگ چکی ہے شیخ کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، جب شیخ کے ہاتھوں ہتھکڑی لگ جائے اور جو غذا پہنچانے والے عناصر ہیں اس کو، نفس کو، انہوں نے ہی سوشل بائیکاٹ کر دیا اس کا، تو اب غذا کون پہنچائے گا اس کو؟ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی مجھے غذا تو دو، بھوک سے میں مر جاؤں گا. تو اس کو بتایا جاتا ہے دیکھ غذا تو تجھے دی جائے گی لیکن نور کی دی جائے گی، نار کی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، نور کی غذا کھانے کا عادی نہیں ہوتا وہ، اس کو عادت ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر وہ بعض نفس بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، بولتے ہیں نہیں کھائیں گے ہم نور کی غذا. بڑی مشکل ہوتی ہے ان نفسوں کے ساتھ، ہم نہیں کھائیں گے نور کی غذا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض نفس جو ہوتے ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں چلو مجبوری کی حالت میں نور کی غذا کھا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر وہ نور کی غذا کھانا شروع کرتے ہیں. جب وہ نور کی غذا کھانا شروع کرتے ہیں اب ہلکے ہلکے یہ نفس امارہ، نفس لوامہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نفس امارہ، نفس لوامہ کی طرف منتقل ہونا شروع کر دے. لیکن اس کے ساتھ زیادتی کرنا پڑے گی نا، تب جا کر ہوگا یہ سارا کام.
اس کو ہتھکڑی پہنانے کے لیے تھانے دار سے بات کرنا پڑے گی، اس کی ایف آئی آر کٹوانا پڑے گی، ورنہ ایک بڑا شرارتی ہے، تنگ کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات اور ان کی صفات سے جوڑنا چاہتے ہو تو کسی کے ہاتھ میں پکے طریقے سے اپنا ہاتھ دے دو۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پکے طریقے سے اس کے ہو جاؤ ساری چیزوں کے اندر، اپنے نفس کے غلام بن کر مت چلو، تبھی تو اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ اگر نفس کے غلام رہو گے تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھوا رہے ہو پھر؟ بھائی کوئی آپ کی وائف آپ کو دوپٹہ دے، جاؤ بھائی رنگ ریس سے رنگوا کر آ جاؤ، آپ موٹر سائیکل پر دوپٹہ لے کر گھوم رہے ہو، دے رہے نہیں ہو اس کو، ارے پورا حوالہ کرنا پڑے گا۔ آپ 2-3 دوپٹے کے دھاگے نکال کر دے دی جائے اس کو رنگ دے بھائی، پورا دوپٹہ رنگ جائے گا ہے؟ یا آدھا کاٹ کر دے دیا تو وائف ایسی کی تیسی کر دے گی آپ کی، پورا دوپٹہ رنگوا کر نہیں آیا، آدھا کاٹ کر اور آ گیا۔ تو بھائی پورا دینا پڑے گا، پورا حوالے کرنا پڑے گا۔ پورا حوالے کرو گے تو اب وہ کیا بولتا ہے بھائی ایک ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے بعد آپ اپنا دوپٹہ لے جاؤ۔ تو ایسے ہی جب، لیکن یہ ذہن میں رکھنا دوپٹہ رکھنے والا ہر کوئی تو نہیں ہوتا نا، دوپٹہ رنگنے کے لیے کسی کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے؟ دوپٹہ تو رنگے کوئی اور، آپ بولتے ہیں نفس میں خود سنوار لوں گا، نفس کے اندر رنگ میں خود چڑھا لوں گا، دل کے اوپر رنگ میں خود چڑھا لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھائی کو بولو خود تیار ہو جائے، بیوٹی پارلر پر نہیں لے کر جا رہا، اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے تو بیوٹی پارلر جائے، اور بڑے سے بڑے بیوٹی پارلر میں جا کر بولتی ہے بھائی اس جگہ سے جا کر تیار ہو کر آئی ہوں، زبردست آج تو مجھے اس نے تیار کر دیا۔ کس نے تیار کر دیا؟ اس فلاں مرد نے تیار کر دیا، اس کے ہاتھ ہی زبردست تھے۔ کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ شرم، وہ بھی بولتے رہی اس نے، وہ تو کسی کو دیکھتا ہی نہیں، اس نے کر دیا، ہاں زبردست۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، فخر ہو رہا ہوتا ہے اس باتوں کے اوپر، فخر کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فخر کرنے کی بات۔ تو لہذا ایک دنیاوی رنگ چڑھانے کے لیے تو آپ بیوٹی پارلر میں جا کر سجتے ہو اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتے ہو۔ آپ جب بیوٹی پارلر میں جاتے تو آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے کچھ ہلو ہجلو، وہ بولتے بھائی ایک جگہ رہو، اگر صحیح طریقے سے میک اپ کروانا ہے، صحیح طریقے سے سارا کام کروانا ہے، اگر ہلو گے تو خود ہی کا میک اپ خراب ہوگا، پورے میرے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ تو یہ تو جسم کا بیوٹی پارلر ہے، تو روحانی بیوٹی پارلر بھی ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی رنگ ریز ہوتا ہے بھائی، اس کو بھی کوئی رنگ کر رہا ہوتا ہے، رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا پورا حوالے کرنا پڑے گا۔ جیسے دوپٹہ آپ رنگنے کے لیے رنگ ریز کے حوالے کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے نفس کو رنگنے کے لیے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے پورا حوالے کرنا پڑے گا کسی کو، کہ بھائی میرے نفس کو اللہ کے رنگ میں رنگ کر دے دو، پھر جا کر اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ اللہ